اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. يا رب الشهداء اشفي صدور الشهداء بظهور الحجة. يا رب المؤمنين والمؤمنات اشفي صدور المؤمنات بظہور الحجہ. بار الہ پروردگارا امام حسن کے عزادار حسنی تشریف فرما ہے. یا ابا عبداللہ الحسین، یہ آپ کے ماتمی ہیں. یا حسین یا حسین کہتے کہتے یا حسن کی منزل پر پہنچے. بار الہ پروردگارا سیدی شباب اہل الجنہ کا واسطہ ان جنتی مؤمنات آجرین رسالت کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. بانی مجلس کی جو تمنا جو آرزو ہے بار الہ پروردگارا ان کو اپنی آرزو تک پہنچا. یا رب امام حسن مجتبیٰ کی زیارت ائمہ بقی حج عمرہ اور معصومین ہمیں عنایت فرما. پروردگارا امام حسن مجتبیٰ کے قلب اطہر کو ہم سے راضی رکھ. قبولیت دعا کے لیے صلوات. لیکن امام کے لیے کوئی ولادت شہادت مخصوصی کی ضرورت نہیں تھی. ہمیشہ وہ دسترخوان بچھتا تھا. مشی بھی آپ نے کیا. کتنے حج اور عمرہ آپ نے یہ پیادے ہم کہتے پیدل چل کے کیا؟ کتنے؟ کسی کو پتہ ہے؟ مشہور ہے امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں. کتنے؟ 24 یا 24 سال. توفیق چاہیے. اور امام اتنے امیر تھے. آپ کا یہ دسترخوان یہ جو آپ اتنا دیتے تھے حتیٰ امیروں کو بھی دیتے تھے. لوگ حج کرنے کے بعد آتے تھے امام سے ملنے مدینہ اور امام 400 دینار درہم بڑی بڑی ہتھیلیاں سونے کی سلور کی دے رہے. انہوں نے کہا ہم تو امیر ہیں. ہم امیر ہیں تبھی تو حج کر کے ہیں. آپ نے ہمیں کیوں دیا؟ امام نے فرمایا کریم سامنے والے کو نہیں دیتا چلا جاتا ہے. آپ کے رشتہ داروں میں بھی اگر کوئی امیر بھی ہے کوئی بات نہیں، تحفہ دیں، دیتے جائیں، کھلائے پلائے. یہ نہ دیکھو یہ امیر ہے یہ غریب ہے، یہ میرے ساتھ اچھا ہے یہ بہت برا ہے، اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا. یہ اب close up, chapter close, because now you are in this institute of امام حسن مجتبیٰ, including myself definitely. ہم سب نے یہ جاہلانہ کیلکولیٹ کرنا، جاہلانہ حساب و کتاب کرنا جو مکتب اہل بیت سے دور ہے، جو ہماری بدبختی کا باعث ہے. قیامت کے دن ہم پچھتائیں گے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے لین دین کیے. ہم نے کہا اس نے ایسا کیا تو میں ویسا کروں گی، اس نے ویسا کیا تو میں کہوں یا خدا یہ اسی دلدل میں پھنسے ہوئے. کچھ تو اللہ کے لیے کرو. کوئی کام تو ایسا ہو کہ جس میں آپ نے سامنے والے کو نہیں دیکھا. امام بہت امیر تھے. امام کو موقوفات نبی
موقوفات علی، موقوفات بطول و فاطمۃ الزہراء، اتنا مال وقف کر کے گئے. کہا یہ وقف کیا ہوتا ہے؟ وقف آپ کو پتہ ہے نا، صیغہ لکھا جاتا ہے. آپ لوگوں نے ابھی تک کچھ وقف کیا ہے؟ مجھے ایک چیز جو بہت بری لگتی ہے، ہم سب اس کلچر میں انفارچونیٹلی ہماری تربیت نہیں ہوئی. وہ تربیت یہ نہیں ہوئی، ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں نا، تو ڈراموں میں شاید یہ سکھاتے ہیں کہ اچھا میرا سونا ہے، میرے کپڑے اس بیٹی کو دوں گی تو اس بہو کو دوں گی تو اس بیٹے کو دوں گی تو اس کو دوں گی تو اس کو دوں گی. ڈراموں کے مکتب میں ہم تربیت پائیں گے تو ایسے ہی بدبخت ہو جائیں گے. خدا را انشاءاللہ. مجھے تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ آپ لوگ اگر زیادہ ڈرامے دیکھتے ہو، انشاءاللہ آپ ان میں سے نہیں ہیں. میں حسن ظن رکھتی ہوں، خوش گمانی رکھتی ہوں کہ اللہ نہ کرے ہمارا وقت جو ہے وہ seasons and serials or I don't know shows too much, addiction or that the way we follow it up. پھر ہم رہ جاتے. then we say we don't have time, we cannot cope with نہج البلاغہ. نہج البلاغہ ہمیں اٹریکٹ کر ہی نہیں رہا. ہماری اٹریکشن ان چیزوں سے ہے، شاپنگ یا فوڈ، اینڈ جو کمفرٹ ہم اپنے آئیز کو دینا چاہتے ہیں. سو یہاں سے ہمیں اتنا انگیج رکھا ہوا ہے. آپ کبھی اکیلے میں سوچے تو صحیح، سب چیزیں حلال بھی ہے، سو ٹیمپٹیشن اور بڑھ جاتی ہے. دا وے وی گیو سو مچ رائٹ ٹو آور سیلف، وی سے اٹس اوکے، اٹس اوکے. اسلام کہتا ہے کھاؤ پیو خوش رہو. ہم کسی کا حق تھوڑی لوٹ رہے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی تھوڑی کر رہے ہیں. وی آر اوکے، وی آر ناٹ بیڈ، وی آر ناٹ کمٹنگ اینی سن. وہ انسان کو اور پرسکون کر دیتا ہے. اٹس اوکے، اٹس اوکے. لیکن ہم نے اوکے میں نہیں رہنا نا، ہم نے تھوڑا آگے 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 جانا ہے اور ایمان کا میک اپ کرنا ہے. مستحبات یہی ہے کہ واجبات سے آپ کی آنکھیں بنتی ہیں. نماز آنکھ ہے کہتے ہیں، صبر سر ہے، زکوٰۃ ہاتھ ہے. آپ کا پورا وجود واجبات سے بنتا ہے، مستحبات کے ذریعے آپ اس کو خوبصورت بناتے ہیں. تو ہم نے تو اپنا درجہ بلند کرنا ہے. ہم احسن کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہم اکمل کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہم افضل کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یوں چاہیے کہ اپنی برزخ کی، اپنی آخرت کی بھی فکر کریں. ہاں اگر کوئی بہت مستحق ہے وہ الگ کیس ہے، وہ آپ دیں بہت ثواب ملے گا، وہ بھی آپ کی آخرت کو آباد کرے گا. لیکن جس طرح سب دے رہے ہوتے ہیں بس بچوں کو دیتے جاؤ، وہ سیٹل ہے، وہ خوش ہے، پھر بھی دے رہے ہیں، پھر بھی دے رہے، پھر بھی دے رہے. اپنی آخرت اپنی برزخ کے بارے میں ہم اتنا سوچتے نہیں ہیں. کون میرے لیے دعائے عدیلہ پڑھے گا؟ کون احتیاطاً میرے نمازوں کی قضا احتیاطاً کم از کم 8-10 سال ہم سب کو کروانی چاہیے. سارے بڑے بڑے عرفاء جنہوں نے نہج البلاغہ کمپائل کیے نا، سید مرتضیٰ، سید رضی جیسی شخصیات جو شیخ مفید کے شاگرد تھے، بہترین، جو مائنر اکلٹیشنز غیبت صغریٰ کے زمانے میں تھے، اتنے پاک و پاکیزہ، لیکن احتیاطاً کہتے تھے نماز قضا کروا دے. تو اس کے لیے پیسے چاہیے، مفت میں تو نہیں ہوتے. آخر میں ہم نے کفن لے کے جانا ہے اور بعد میں وارث کیا کریں گے ہمیں کچھ پتہ نہیں. دین کے معاملے میں ہر کوئی اتنا، ہم اپنی نمازیں اتنی توجہ سے نہیں پڑھتے تو جو بعد میں جو ہمارے لیے پتہ نہیں کس سے پڑھوائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، واجبات ادا نہیں ہوں گی. لہٰذا اپنی فکر کریں. بہت انسان کو کلیور سمجھدار ہونا چاہیے. کوئی نہ کوئی وقف ضرور کریں اگر آپ کر سکتے. بے شک ایک چھوٹا سا کمرہ کسی اچھے سے ہاسپٹل میں، مثلا کلینک میں، کوئی اسکول کا ایک کمرہ ہو گیا، کچھ کہیں پہ کتابیں ہو گئی، آئی ڈونٹ نو، کچھ بھی آپ دیکھ لیں جو آپ نے لکھا ہو کہ یہ نسل در نسل قیامت تک کار خیر میں جائے گا. اب نبی نے وقف کیا. میں اپنی کتابوں میں اور ورک شاپس میں سکھاتی ہوں عورتوں کو خاص طور پر، کیونکہ آج کل عورتوں کو کمانا تو آ گیا، they know how to earn but no one is teaching us how to spend. کہ ایسا خرچ کرے کہ قیامت تک اس کا پھل، اس کی برکتیں ہمیں ملتی رہے. یہ صرف ہم سیکھیں گے در فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا.
موقوفات جناب زہرا، موقوفات امام علی، کتنا مال چھوڑ کر گئے، ان سب کی ذمہ داری امام حسن مجتبیٰ کی تھی. اتنا پیسہ تھا لیکن اس کے باوجود آپ پیادہ حج و عمرہ کرتے تھے اور موقف لگاتے تھے. یہ عجیب سخاوت کریم اہل بیت کی. آغا حامد کاشانی بڑا خوبصورت کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ صرف لوگوں کے ساتھ کریمانہ برخورد نہیں فرماتے تھے بلکہ اللہ کے ساتھ بھی. کیسے؟ اللہ کے ساتھ اس طرح کہ جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے اپنا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ میں بارگاہ الہی میں شرمندہ ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میرا نام ہے اعمال خالی ہے. اے میرے بھائی حسین، آپ کی دعا مجھے چاہیے. امام حسین حیران ہو گئے. وہ امام حسین جن کی بارگاہ میں آنے کے لیے فرشتے، انبیاء کلہم اجمعین، آدم نبی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، تمام انبیاء منتظر ہیں اذن الہی کے، انتظار میں رہتے ہیں زیارت امام حسین کے لیے. لیکن خود امام حسین ہر رات، خاص طور پر شب جمعہ، بقیع میں اپنے بھائی امام حسن کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. کیا مقام ہے امام حسن مجتبیٰ کا. ایک جملہ نہیں بولتے تھے امام حسین. ایک لائن اگر آپ کو تاریخ میں ملے کہ امام حسین نے کوئی علمی گفتگو کی ہو امام حسن کے سامنے، ہرگز نہیں. لیکن امام حسن کا کرم یہ تھا کہ وہ اپنے اعمال کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اللہ سے کوئی توقع نہیں تھی کریمانہ. ہم تو کہتے یا اللہ میں نے یہ کیا، یا اللہ میں نے وہ کیا، اب مجھے کچھ دے دے. ہمیں اپنے اعمال نظر آتے ہیں نا، ہم جتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مجھے دے، مجھے دے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ہائے یا اللہ مجھ سے اور کتنی آزمائش لے گا. ہم دیکھیں کتنے جاہل ہیں. لیکن کیا کہنا کریم اہل بیت کے کرم کا، یحییٰ اہل بیت کے اخلاق حسنہ کا. لہٰذا انشاءاللہ کہتے ایک مرتبہ یہ معروف ہے، مشہور ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم اعتکاف میں تھے مسجد الحرام میں. اعتکاف کے دوران طواف کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا اپنا رسول اللہ یا امام حسن مجتبیٰ ہماری مدد کیجئے. امام فرماتے ہیں بہت بڑی رقم ہے، ابھی میرے پاس نہیں ہے. وہ شخص کہتا ہے مجھے ابھی چاہیے، میں بہت مشکل میں ہوں، میں قرض مقروض ہوں، اگر ابھی میں نے ادا نہ کیا تو بہت سی مشکلات پیش آئیں گی. تو امام فوراً اس شخص کے ساتھ نکل پڑے. جو ابن عباس تھے انہوں نے کہا یہ اپنا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ بھول گئے آپ اعتکاف میں نکل سکتے، جا سکتے؟ نہیں نکل سکتے جب تک اعتکاف مکمل نہ. تو جیسے ہی دیکھنے والوں نے اعتراض کیا، امام حسن مجتبیٰ نے جواب دیا سمعت جدی رسول اللہ من قضى حاجة أخيه خیر من 9,000 عبادت السنہ. کہتے ہیں جو اپنے مؤمن بھائی کی ایک مشکل کو حل کرے وہ بہتر ہے 9,000 سال عبادتوں سے. میں نے اپنے جد اپنے نانا کے لسان اقدس سے یہ حدیث کو سنا ہے، میں اس کی حاجت، اس کی مشکل کو دور کرنے جا رہا ہوں. آپ دیکھیں شب قدر میں کیا ہوتا ہے، شب قدر از خیر من 1,000 شہر، یا 1,000 مہینے سے بہتر. 1,000 مہینے تقریباً 85 ایئرز بنتے ہیں. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے 9,000 ایئرز، 9,000 سنہ. 9,000 کہاں اور وہ 100 سال 80 سال کہاں. کتنا ثواب ہے کسی مومن کا ہاتھ تھامنا. یہ جو ہمارے اہل بیت علیہ السلام گمنام بن کر قافلوں میں جایا کرتے تھے، یا علی یا علی یا علی.
بہت بہت عجیب اجر و ثواب ہے. مولا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ افضل صلہ رحم کیا ہے. یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے. آپ فرماتے افضل صلۃ الرحم، صلہ رحم میں سب سے افضل صلہ رحم وہ ہے کہ آپ صلہ کرو کاشح کے ساتھ. کاشح کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ رشتہ داروں میں وہ رشتہ دار جو سامنے میٹھا میٹھا بنتا ہے اور پیچھے تھوڑا کڑوا کڑوا ہوتا ہے، ڈبل فیسز والا. کہ اس کے ساتھ اگر آپ اچھا برتاؤ کرے، جو سب سے زیادہ چیلنج ہے. ہر خاندان میں ایسے بٹر لوگ تقریباً ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا، ایک آنٹی ہوتی ہیں، ایک انکل ہوتا ہے جو کہتا ہے ہائے میں مر جاؤں لیکن مرتا ہی نہیں ہے اور تنگ ہی کرتا رہتا ہے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر خاندان میں. کہتے ہیں جو اس کو نبھائے. آیت اللہ خوئی کے بارے میں ہے کہ کوئی رشتہ وغیرہ شاید مانگا تھا، کیا تھا، نہیں دے پائے تو ان کا کوئی رشتہ دار ان سے ناراض ہوا. کہتے تقریباً کوئی 10 سال تک آیت اللہ خوئی جیسی شخصیت جن کے ہزاروں میں شاگرد مجتہد ہیں، آیت اللہ خوئی مسلسل ان کے گھر جاتے رہے. ہر شب جمعہ جاتے، سلام کرتے، کچھ تحفہ لے کے جاتے. شروع میں وہ جواب نہ دیتا، پھر جاتے وہ پوچھتا ہی نہ، پھر ایک سلام کر کے آ جاتے. بس سلام کرنا، اس سے زیادہ نہیں، بہت سر پہ بھی نہیں چڑھانا. ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے سلام کرے. وہ کرتے رہے. وہ جو غصہ ہے، بعض بہت سٹبن ہوتے ہیں نا، اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں جو بہت دیر سے راضی ہوتے ہیں. نہیں، ہم سریع الرضا کے ماننے والے ہیں. وہ اللہ جو یوں فوراً آپ دل میں سوچتے ہیں نا، میں نے یہ گناہ کیوں کیا، ابھی زبان پر آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا استغفر اللہ، ابھی دل میں ہی باطنی عمل ہے، پروردگار عالم اس کو خرید لیتا ہے، آپ کو پاک کر دیتا ہے. فرشتوں سے کہتا ہے لکھو اس نے توبہ کیا. فرشتے حیران ہو کر کہتے ہیں پروردگارا، نہ کوئی سجدہ کیا، نہ ہاتھ یوں اٹھایا، نہ استغفر اللہ کا، کہاں سے توبہ کیا. رب کہتا ہے تو ظاہری اعمال کو دیکھ رہا ہے، میں تو باطن کو دیکھ رہا ہوں. میں علیم بذات الصدور ہوں. وہ رب جو اس طرح سے خریدتا ہے، کیسے خرید رہا ہے ہمارے اندر کی کیفیت کو. لہٰذا بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے اس سخاوت کریمانہ اخلاقی کا. اور پہلا حرف جو آپ کا حسن سے ہے وہ ہے حسن خلق. ایک حدیث بتاؤں، پتہ ہے میرے نبی نے کتنا کہا کہ جو قدم امام حسن کی محبت میں گھر سے نکلتے ہیں، ان قدموں کو میں دیکھتا ہوں، میں خریدتا ہوں. وہ قدم تیزی سے دوڑتے ہوئے خوشی خوشی جنت کی طرف جائیں گے. وہ آنکھیں جو امام حسن کی احادیث سے منور ہوں گی اور غم سے غمناک ہوں گی. وہ کان جو امام حسن کا قول، میں نے شروع میں آپ کو بتایا نا کہ میرے نبی نے فرمایا بہت معتبر ہے، قولہ قولی و امرہ امری ہوا بہجت قلبی و ریحانتی و تفاحتی. معمولی بات نہیں ہے، امام حسن مجتبیٰ کی حدیث سنا رہی ہوں. آج آپ کو دعا امام حسین دے رہے ہیں. کتنا پیار تھا امام حسین کو امام حسن سے. ہم ناانصافی کرتے ہیں، امام حسن کا ذکر کم کرتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی ناانصافی ہے. بہت مظلوم ہے پنجتن میں امام حسن، سب سے کم اس مظلوم کریم اہل بیت کا ذکر ہم تفصیل سے کرتے. لہٰذا یہ مظلومیت باقی نہ رہے. آپ انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں یہ حدیث لکھ کے لگائیں. جو لوگ قم میں میرے گھر آئے ہیں انہیں پتہ ہے کیسے ایک پورا کارنر بناتی تھی امام حسن مجتبیٰ کے لیے. لہٰذا آپ کی یہ حدیث ہے کہ آپ فرما رہے ہیں ان احسن الحسن الخلق الحسن. کون بتا رہا ہے؟ فرزند زہرا، فرزند باب العلم، قلب ریحان مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ خوبیاں تو بہت زیادہ ہے، لیکن خوبیوں میں خوب ترین اچھا اخلاق ہے. بڑا مشکل کام ہو گیا نا، بہت مشکل کام ہے اچھا اخلاق. وہ بھی گھر والے اگر ہمیں پاس کریں، بہترین اخلاق گھر والوں کے ساتھ ہو تو ہمیں پورا کے پورا اجر و ثواب ملتا ہے. ان احسن الحسن الخلق الحسن. میں نے بتایا اکثر خوبیاں عورتوں میں ہیں، یہ بھی حدیث ہے نا، اکثر خوبیاں عورتوں میں، عورتیں زیادہ جنت میں جائیں گی. دلیل دوں؟
بہت سی دلیلیں ہمارے پاس، کوئی مانگتا ہی نہیں ہے، کوئی چیلنج ہی نہیں کرتا، کیا کریں، ہمارا معاشرہ ایسا ہے، لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر میں آپ کو کتابوں کے نام بتاؤں تو وی ڈونٹ ہیو اینی لائبریری انفارچونیٹلی۔ لیکن ان احسن الحسن الخلق الحسن، ہمیں یہ بتایا گیا اکثر عورتیں جنت میں جائیں گی، اکثر عورتیں خوبیوں کی طرف ہے۔ وہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے جہنم اور عورتیں، وہ صرف ایک انڈیکیشن ہمیں ملتی ہے کہ اگر کوئی عورت زیادہ جہنم کی طرف جا رہی ہوں گی خواتین، تو وجہ زبان ہوگی۔ یہ ہے ہمارا امتحان۔ جس طرح مرد کم بولتا ہے، اس سے کہتے ہیں بولو، اظہار کرو، کہو شکریہ، کہو معاف کرو، کہو میں آپ سب کو بہت پسند کرتا ہوں، بولتا نہیں ہے، اور ہمیں کہتے ہیں کم بولو کم بولو، ہم بولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دونوں طرف سے امتحان ہے۔ ہاں، لیکن سب نہیں بولتے، ٹھیک ہے، جہاں بولنا چاہیے وہ نہیں بولتے۔ لہٰذا کیا ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اپنی زبان کا اخلاق حسنہ، نامہ عمل ہمارا اتنا جلدی، اگر آپ کو بہت جلدی آپ کو وہ بینک سب سے زیادہ پسند آئے گا، حلال بھی ہو بینک، یہ حلال ہو اور وہاں پیسے ڈالو تو ایک دم سے 1000 ڈالا تو ملین میں بدل گیا، آپ کہیں گے یہ بینک تو بہت پیارا بینک ہے، میں سارے پیسے ادھر ڈال دوں گی۔ ساری آپ کی توجہ واجبات کے بعد حسن خلق پر ہونی چاہیے۔ میں آپ کو کتنی احادیث بتاؤں جس میں کہا گیا ہے واجبات کرو، واجبات کے بعد سب سے زیادہ توجہ جو تیزی کے ساتھ آپ کے نام اعمال کو سنگین، وزنی، نورانی، اور آپ کو امام حسن مجتبی اور ان کے نانا سے قریب تر کرتا ہے، وہ اچھا اخلاق ہے، وہ کریمانہ اخلاق ہے۔ لہٰذا یہ اخلاق بہت زیادہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں مروان بن حکم جیسے ظالم بنی امیہ کے افراد بھی اخلاق حسنی سے متاثر، کرم حسنی سے متاثر تھے۔ ایک مرتبہ ابن ابی العقیق کہتا ہے، میں نے امام کو دیکھا کہ امام ایک بہت خوبصورت گھوڑے پر سوار ہے، تو میں نے بڑے رشک سے اس گھوڑے کو میں دیکھنے لگا، مسکرانے لگا۔ امام نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا یہ گھوڑا تجھے پسند آ گیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا دے دوں؟ کہا جی۔ امام فوراً گھوڑے سے زمین پر اترے اور لگام جو ہے وہ ابن ابی العقیق کو کے ہاتھ میں تھام لی اور کہا لے لو، چلے جاؤ۔ اور پھر کہا مجھے پتہ ہے تجھے کس نے بھیجا ہے، تجھے مروان بن حکم نے بھیجا ہے، اس سے کہو وہ دشمن ہے ہمارا، اگر وہ بھی آ جاتا تو کریم اہل بیت اس کو بھی دے دیتا۔ مولا ہمارے دلوں سے واقف ہے۔ بہت بڑے بڑے عرفاء توسل کرتے امام حسن مجتبی سے، آپ نہیں جانتی کیا کیا اجر ہے، کیا لذت ہے، کیا ثواب ہے، کیا قربت ہے اس توسل حسنی میں۔ آئیے دلوں کو لے چلے بقیع کی جانب۔ السلام علیک یا حسن مجتبی، السلام علیک یا نور المرتضی، السلام علیک یا بہجت قلب المصطفیٰ، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا یا وجیہان۔ امام حسن مجتبی مولا بقیع میں ابھی امام عصر موجود ہے۔ امام عصر کے علاوہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں، کوئی زائر نہیں، لیکن امام کے سر سے عمامہ اترا ہوا ہے، امام نے سیاہ لباس پہنا ہے۔ بار الہ ہماری اشکوں کو امام زمانہ کے اشکوں کے ساتھ متصل کر کے جناب زہرا تک پہنچا دے، یہ ہے طاقت آپ جیسے عزاداروں کی۔ یا امام حسن مجتبی، ایک دن ہم بقیع آئے انشاءاللہ، وہاں مجلس کرے، آپ کا حرم بنائے۔ یا امام حسن مجتبی، کتنے مظلوم امام، اللہ اکبر،
کہتے ہیں امیر شام نے 60,000 ممبروں پر لعن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو واجب قرار دیا تھا، اور مدینہ کے ممبروں پر کہا تھا جہاں پر علی کی بدگوئی کی جا رہی ہو وہاں زبردستی حسن کو بٹھاؤ۔ ہائے میرے مولا سنتے، یا حسن مظلوم، اے شہید مدینہ، اے مظلوم مدینہ، اے غریب تنہا بے سہارا۔ اپنے لشکر میں بھی اتنے غریب تھے امام، لشکر والے بک چکے تھے، معاویہ نے خرید لیا تھا۔ اپنے لشکر میں جو امام زرہ پہن کے رہتے وہ امام مجتبی ہے۔ ایک مرتبہ امام نماز پڑھ رہے تھے، اپنے لشکر کے سپاہیوں نے اس طرح سے جا نماز کو کھینچا کہ امام چہرے کے بل زمین پر گر گئے۔ لشکر میں بھی تنہا، گھر میں بھی تنہا، بیوی بھی منافق ہے جعدہ۔ اے غریب امام، اے مظلوم امام، کہتے ہیں نا کہ جب جناب زہرا کا آخری وقت تھا، مولا علی رو رہے تھے، جناب زہرا نے مولا علی کے آنسوؤں کو پونچھا، اپنے چہرے پہ لگایا اور کہا اے اصبر الصابرین تجھ پر سلام۔ مولا نے کہا کیوں میں اصبر الصابرین ہوں؟ کہا یا امیر المؤمنین میں نے سنا ہے آپ سلام کرتے ہیں، لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ تو علی نے فرمایا یہ سنا ہے؟ نہیں، بلکہ میں سلام کرتا ہوں، وہ جواب نہیں دیتے، اور میرے سلام کا جواب مجھے نہیں ملتا۔ میں کہوں گی علی سے زیادہ مظلوم علی کا لال۔ مدینے والے کہتے تھے سلام ہو اس پر جس نے ہمیں ذلیل کیا، یا مذل المؤمنین حسن۔ امام حسن پر بڑے برے برے القابات سے پکارتے۔ اے اہل عزا، جناب زہرا کا چہرہ زخمی تھا، آپ اپنا چہرہ سب سے چھپاتی تھی، حسین سے چھپاتی، زینبین سے چھپاتی، مولا علی سے چھپاتی، لیکن ایک نور تھا جس کو خبر تھی، وہ امام حسن مجتبی ہے۔ امام حسن خود فرماتے ہیں میں 6 سال کا تھا، میں نے اس طرح سے یہ حال دیکھا کہ میری ماں نے میرے ہاتھ کو تھاما پکڑا، ہم فدق کی سند لینے گئے، فدق کی سند ہمیں مل گئی، سند لے کر واپس آ رہے تھے، میرا ہاتھ ماں کے ہاتھ میں تھا، اتنے میں اچانک ایک لعین راستے میں آیا، آ کر پوچھنے لگا یہ کیا ہے؟ میری ماں نے کہا یہ فدق کا سند، کہا یہ واپس مجھے دے دو۔ میری ماں نے کہا یہ میرا حق ہے، میرے بچوں کا حق ہے، یہ میرے علی کا حق ہے، یہ امامت اور ولایت کے لیے ہے۔ وہ ظالم ایک قدم آگے بڑھا، میری ماں ایک قدم پیچھے ہٹی، وہ ظالم 2 قدم آگے بڑھا، میری ماں 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے کیا دیکھا؟ اس ظالم نے جب تیسرا قدم اٹھایا پیچھے دیوار تھی، میری ماں دیوار سے لگی، ایک ہاتھ بلند ہوا، ایسا بلند، فدق کی سند زمین پر، چہرہ مادر زمین پر۔ اب میں نے ماں کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، بلکہ ماں نے میرا سہارا لیا، ماں کو گھر لے کر آیا، گھر کے قریب پہنچا تو ماں نے کہا اے میرے بیٹے حسن، بابا کو نہ بتانا، حسن کو حسین کو نہ بتانا۔ میری ماں وہ زخم چھپاتی رہی۔ اے حسن کے عزاداروں، 40 سال گزر گئے، حسن اس گلی سے نہ گزرے
جب بھی دور سے اس گلی کو دیکھتے بلند بلند آواز میں گریا کرتے، اے میرے مظلوم حسن اجرکم عند اللہ۔ امام حسن کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا، آپ کے ران اقدس کو، پاؤں کو اس طرح سے زہر سے بار بار زخمی کیا، امام کئی مہینوں تک بستر علالت پہ رہے۔ یہ جو آخری زہر تھا، یہ زہر حلائل، دینے والے نے کہا تھا یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے، اس کا ایک قطرہ اگر سمندر میں ڈالا جائے سارے جانور مر جائیں گے۔ ہائے میرے مولا، ہائے میرے آقا، امام علی کی روح تڑپی ہوگی، جناب زہرا تڑپ گئی ہوگی جب حسن نے اس زہر کو کھایا۔ جعدہ خود حیران ہو گئی کہ اس زہر کا کتنا جلدی اثر ہوا۔ میرے مولا کریم ہے نا۔ جعدہ جب پریشان ہونے لگی کہ ابھی حسین آئیں گے، مجھے سزا دیں گے، جب اس کی پریشانی کو دیکھا، علی کا لال ہے نا حسن، فوراً کہا جعدہ اس دروازے سے بھاگ جاؤ، چلی جاؤ، میں اپنے بھائی کو نہیں بتاؤں گا۔ اے علی، آپ نے ابن ملجم اپنے قاتل کا خیال کیا۔